اگر انہیں میرے اور آصف علی کے درمیان نئے تعلق کا پتہ چل جاتا تو شاید آصف علی کا انجام بھی آفریدی سے مختلف نہ ہوتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم آفریدی کی گاڑی میں بیٹھے ہی نہیں تھے، یا پھر وہی بات تھی کہ شکاری ہمیں مسلسل خوف کے جال میں گرفتار رکھنا چاہتے تھے اور یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ہم ہر جگہ ہر وقت ان کی نگاہ میں ہیں۔ اور آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ایک سبق تھا ہمارے لیے۔ ایک اور سبق، آصف علی، اس کی نابینا بیوی اور معذور بیٹی کے محل کو ملبے کا ڈھیر بنا کے دیا جا سکتا تھا، جس میں ان کی پرزہ ہو جانے والی سوختہ لاشیں دفن ہوں۔ آصف علی کے واپس آنے تک میں سڑک سے کچھ چھٹ کے ایک درخت کی چھاؤں میں بینچ پر بیٹھا رہا۔ ادھر سے آنے والے ایک راہگیر نے میرے خدشات کی تصدیق کر دی۔ بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ کس کا گھر تھا؟ میں نے انجان بن کے پوچھا۔ یہ گھر نہیں جی، سرکاری افسروں کا ڈاک بنگلہ تھا، عیاشی کے لیے آتے ہیں ادھر۔ اس نے رواں ہندکو میں بات کی۔ اچھا، کیا بہت نقصان ہوا ہے؟ یہ سب برابر ہو گیا جی، دیکھو کیسا دھواں اٹھ رہا ہے، بڑی زبردست آگ تھی، اب تو قابو پا لیا ہے فائر بریگیڈ والوں نے، ملبہ ہو گیا سب۔ میں نے کہا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ پتہ نہیں جی، کوئی کہتا ہے جتنے اندر تھے سب ختم ہو گئے، ابھی لاش تو نہیں نکالی کسی کی، پر بچنا بڑا مشکل ہے کسی کا۔ ادھر ساتھ والی کوٹھی میں میرا یار رہتا ہے، میں ادھر خانسا ماں ہوں، ہم دونوں ایبٹ آباد کے ہیں جی۔ میں نے کہا، مگر تم ہند کو ایسے بولتے ہو جیسے پشاور کے رہنے والے ہو۔ وہ تو بندہ سیکھ ہی لیتا ہے جی، 12 سال ہو گئے ادھر، ہم اکٹھے آئے تھے، گھر سے بھاگ کے، اس کے گھر کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، دیواریں جل گئی ہیں، کھڑکیوں کے سارے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات کو چوکی دار نے ایک فیملی کو دیکھا تھا، ڈاک بنگلے کا چوکی دار اور ساتھ والی کوٹھی کا چوکی دار رات کو بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا، کس کی فیملی تھی؟ اللہ جانے، 2 عورتیں تھیں بڑی فیشنی، ایک لڑکا تھا کوئی 12 سال کا اور ایک مرد تھا۔ کیا خیال ہے تمہارے دوست کا؟ اس کاروائی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا جی، کوئی دشمن اپنا وار کر گیا۔ چوکی دار کا دشمن؟ لو جی، غریب آدمی کا بھلا کون دشمن ہوتا ہے، انہی کو مارنا چاہتا ہوگا کوئی جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایسے ہی آتے ہیں ادھر سب، کوئی کسی عورت کو لے آیا، فساد کی جڑ ہے جی عورت، بندے کی مت مار دیتی ہے۔ اب جس کی بہن یا بیٹی ہو یا بیوی ہو، اس نے تو کچھ کرنا ہے نا جی، آج کی معشوقی کوئی کھیل ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ کتنے بجے ہوا دھماکہ؟ صبح 8 بجے۔ ادھر پولیس والے بات کر رہے تھے کہ ٹائم بم بھی استعمال ہوا ہے۔ تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جا کے دیکھو۔ میں نے کہا، میں تو دور رہتا ہوں ایسی جگہ سے، پولیس کا کیا ہے، شک میں کسی کو بھی لے جائے، جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ تو سچ ہے، یہ جو ادھر جمع ہے نا، انہی میں سے 8-10 کو جاتے وقت ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، کچھ نہ کچھ کارکردگی کا مظاہرہ تو ضروری ہے، پیدا بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ بم کا کیس تو قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے، 1500 میں جان نہیں چھوٹے گی۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ اچھا، اور کیا، 5 تو ضرور لیں گے، سیانا بندہ فوراً دے کے بھاگ جائے گا، بے وقوف 500 چتر کھا کے دے گا۔ ایک بار جی میں گواہی میں پکڑا گیا، تھانے جا کے پتا چلا کہ میں تو مجرم ہوں، ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ہے میرے پاس سے۔ لو جی، میں نے غلطی کی شور مچا کے، میں نے کہا رپورٹ کروں گا سب کی DIG کو، ہائی کورٹ میں کیس کروں گا۔ بس جی اس کے بعد ایسا انصاف ہوا میرے ساتھ کہ 2000 پر بات ختم ہو جاتی، منت سماجت خوشامد واسطوں میں 2200 پر پہنچ گئی۔ حرامی کہتے تھے 276 ہم نے فالتو مارے، زیادہ محنت کرنی پڑی، وقت ضائع ہوا، اس کی قیمت دو، اور 76 بھی مفت تو نہیں آتے، بندہ ڈھیٹ ہو تو اسپیشل بنوانا پڑتا ہے، مار زیادہ تو پیسے زیادہ، اللہ غرق کرے سب کو سمندر میں، آمین۔ میں نے کہا، گھر جا کے 2 نفل پڑھنا کہ آج بچ گئے گواہی سے۔ تم کہاں کام کرتے ہو؟ نئے آئے ہو؟ میں نے اشارے سے کام چلایا۔ ادھر آگے آصف علی کے گھر میں۔ اس نے ساری لایا۔ پہلے تم کو دیکھا نہیں۔ میں نے کہا، رات کو چوکی دار پھرتے ہیں یہاں؟ وہ کون ہے؟ چوکی دار پھرتے کوئی نہیں، ہر کوٹھی کا اپنا چوکی دار ہے۔ اس نے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، وہ 2 بندے کون ہیں؟ لمبی لمبی مونچھوں والے، بندوق اٹھا کے گشت کرتے ہیں یہاں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں، ایسے ہی کوئی گزر رہا ہوگا، علاقے میں گشت تو کوئی نہیں کرتا۔
تمہیں کیا پتا ہے؟ لو، ہر بات کی خبر ہے ہمیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم نئے لگتے ہو تو تمہیں فٹ پہچان لیا۔ وہ بولا، چوکیدار کے لیے کوئی انتظام کریں گے تو سب کوٹھیوں والے مل کے ہی کریں گے نا۔ انہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ سب کے اپنے اپنے چوکیدار ہیں۔ وہ رخصت ہوا ہی چاہتا تھا کہ آصف علی لوٹ آیا۔ چلو جلدی سے چلو، اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے کہا، آخر ہوا کیا؟ بس میاں، اللہ نے جان بچا لی آج تمہاری، ورنہ دشمنوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی۔ توبہ توبہ۔ وہ سخت خائف اور نروس تھا۔ ریسٹ ہاؤس کا نام و نشان مٹ گیا، ایک ڈھیر رہ گیا ہے جلی ہوئی چیزوں کا اور ملبے کا۔ اس میں تمہاری گاڑی کا ڈھانچہ بھی شامل ہے۔ میں نے زیادہ تفتیش نہیں کی کہ پتہ نہیں کسے شک ہو جائے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ والے کسی کو بھی قریب نہیں جانے دے رہے ہیں۔ سادہ کپڑوں میں خفیہ پولیس والے بھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قسمت۔ میں نے کہا، رات کو ہم بہت دیر تک جاگتے رہے تھے۔ رابعہ اور میں تو صبح سوئے ہوئے تھے، شاید 3 بجے تھے اس وقت۔ آپ نہ آتے تو ہم سوتے ہی رہ جاتے، دھماکہ بھی نہ سنتے۔ معلوم ہوتا دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ٹائم بم تھا۔ 7:30 بجے کا وقت سیٹ کیا گیا تھا۔ آصف علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ہم 9 بجے تک یقیناً سوتے۔ میں نے کہا، آپ ناشتے کے لیے زبردستی کھینچ کر لے گئے، ورنہ ہم آپ کو بٹھا لیتے تو آپ بھی جاتے ہمارے ساتھ۔ بس کبیر میاں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن تم ہو واقعی بہت بے پرواہ۔ میں نے کہا، ہمارا کیا قصور تھا اس میں؟ بھائی، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری جان کے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تمہیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ محتاط رہ کے ہم کیا کرتے بھائی؟ نظر رکھتے آنے جانے والوں پر۔ آخر کسی نے تو ٹائم بم فٹ کیا ہوگا۔ وہ کون تھا؟ کب آیا؟ کیسے ٹائم بم رکھ گیا اور کہاں؟ ظاہر ہے سامنے تو نہیں رکھ کر گیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہم کچھ بے فکر ضرور ہو گئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آفریدی کو مارنے کے بعد وہ مطمئن ہو کر چلے گئے ہوں گے کہ ساتھ ہی ہمارا بھی کام تمام ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے پتہ چلا لیا کہ تم بچ گئے تھے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب کیا یہ نہیں کہ وہ پھر معلوم کر لیں گے؟ اس نے فکر مند ہو کر کہا، تفتیش کے نتیجے میں یہ بات تو آ ہی جائے گی سامنے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد کیا تھی۔ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ 1 نہیں 2 بم نصب کیے گئے تھے۔ میں نے کہا، 2 کیا وہ 4 بم رکھ جاتے۔ اگر وقت پورا نہیں ہوا ہے تو ہم ایسے ہی بچتے رہیں گے۔ تم مطلب نہیں سمجھے میری بات کا، اس کام میں وقت تو لگا ہوگا۔ آصف علی بولا، 10 بم کی بات اور ہوتی ہے، کوئی بھی پھینک کے نکل جائے۔ میں نے کہا، مجھے ابھی ایک بات کا پتہ چلا ہے۔ صبح 3 بجے 2 افراد نے دستک دے کر ہمیں بتایا تھا کہ گاڑی کی ٹیل لائٹس چل رہی ہیں، بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی۔ لائٹس واقعی جل رہی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لائٹس آف کر کے اندر چلا گیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ رات کے گشت پر معمور چوکیدار ہیں۔ ان کے کپڑے بھی ایسے ہی تھے، چوکیداروں جیسے۔ اسلحہ بھی تھا ان کے پاس۔ اندر کمرے میں لائٹ چلتی دیکھ کر انہوں نے ہمیں مطلع کرنا بہتر سمجھا۔ اب مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ انہی کی کارروائی ہوگی۔ اس علاقے میں تو رات کے وقت چوکیدار گشت نہیں کرتے، ہر گھر کا اپنا چوکیدار ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی ٹاؤن میں ابھی بہت کم مکان بنے ہیں، اس لیے سب نے اپنی اپنی حفاظت کا خود بندوبست کر رکھا ہے۔ آصف علی بولا، تم پہچان سکتے ہو انہیں اگر وہ پھر سامنے آئیں؟ وہ پھر کیوں سامنے آئیں گے؟ میں نے ہنس کر کہا، سامنے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ ذہن پر زور دو، کیا پہلے کبھی ان کو دیکھا تھا تم نے؟ بہت زور دے چکا میں، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا۔ ان کے چہرے بالکل اجنبی تھے۔ میں نے کہا، غالباً ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور وہ اپنے کام کے ماہر تھے، ہوشیار لوگ تھے۔ آصف علی بولا، پہلے خیر خواہ بن کے تمہیں کہا کہ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو اور اندر موجود ہو یا نہیں۔ وہ تمہاری صورتیں دیکھنے کے بعد اطمینان سے اپنا کام کر گئے۔ بالکل ٹھیک نتیجہ اخذ کیا آپ نے۔ لائٹس خود انہوں نے ہی جلائی ہوں گی۔ میں نے کہا، حیرت کی بات ہے کہ یہ خیال مجھے اس وقت کیوں نہیں آیا کہ ٹیل لائٹس چلتی ہیں تو سامنے کی پارکنگ لائٹس بھی چلتی ہیں، اور گاڑی ایسے رخ پر کھڑی تھی کہ ہم پیچھے کی لائٹس تو خیر دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ہیڈ لائٹس کے نیچے پارکنگ لائٹس تو ہمارے سامنے تھی۔ اور وہ آف تھی۔ کب آف تھی؟ جب میں رابعہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ رابعہ کی نظر بھی نہ پڑتی اور میں بھی نہ دیکھتا کہ سامنے کی چھوٹی لائٹس آن ہیں۔ پھر کچھ دیر کاجل بھی بیٹھی رہی تھی۔ میں نے کہا،
لیکن اس وقت جب چوکیداروں نے بتایا تو آگے پیچھے کی لائٹس چل رہی تھی۔ آصف علی بولا، ہاں، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ لائٹس خود انہوں نے کار کا دروازہ کھول کے جلائی تھی۔ لاک عام طور پر پرانے ہو جانے کے بعد گھسی ہوئی خر چابی سے کھل جاتے ہیں۔ افسوس میری عقل میں اس وقت یہ بات نہیں آئی، ورنہ تم کیا کرتے؟ انہیں پکڑ لیتے؟ کس جرم میں؟ وہ کہتے کہ صاحب ہم نے غلطی کی ہے تو آپ جلنے دیں لائٹس۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ اس وقت ان کی نیکی اور فرض شناسی کے احساس نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ میں تو انعام دے رہا تھا انہیں، انکار کر کے انہوں نے مجھے مزید متاثر کیا۔ اور ان کے جانے کے بعد تم کتنی دیر جاگتے رہے تھے؟ ہم تو فوراً سو گئے تھے، میں نے کہا۔ رابعہ لیٹ گئی تھی کاجل کے ساتھ اور میں صوفے پر تھا۔ مجھے فوراً نیند نہیں آئی تھی، مگر رابعہ نے اصرار کر کے لائٹ آف کرا دی۔ میں اندھیرے میں کچھ دیر آنکھیں کھولے پڑا رہا اور وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ وہ ان کے لیے بہترین موقع تھا، میں نے کہا۔ کسی کا ڈر نہیں تھا انہیں، وقت بھی کافی تھا۔ رابعہ تو میری صورت دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ کاجل نے مجھے خالی ہاتھ دے کے پوچھا، سامان نہیں لائے؟ میں نے کہا سامان؟ کیسا سامان؟ کفن باندھے ہوئے چلنے کو یہاں تیار بیٹھے ہیں۔ کاجل نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے کہا، یہی دنیا ہے کاجل، آج یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے مگر اوجل ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کل ہم تھے لیکن آج نہ ہوتے، اور آنے والے کل کا کیا بھروسہ؟ رابعہ نے کہا، یہ فلسفہ بولنے کا وقت ہے؟ کاجل نے کہا، سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہی جو کل صبح ہوا تھا، دھماکہ۔ میں نے کہا، دھماکہ؟ کہاں؟ رابعہ اور کاجل نے ایک ساتھ کہا، وہیں جہاں کل ہوا تھا، گاڑی میں۔ کس کی گاڑی میں؟ کاجل بولی، آفریدی کی گاڑی میں۔ رابعہ کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا، افسوس تمہارا آئی کیو گرتا جا رہا ہے، حماقت کی روایات کے شاندار ریکارڈ قائم کر رہی ہو تم۔ آفریدی کی گاڑی میں کیا رہا تھا کہ اس میں پھر دھماکہ کیا جاتا؟ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ تو کیا وقار یوسف کی گاڑی؟ مرحومہ کی یاد میں ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آج میں بالکل نہیں مسکراؤں گا، تمہاری طرف دیکھ کے بھی نہیں۔ میں نے کہا، بھائی کمال ہے، اتنی غیر سنجیدگی سے بات کر رہے ہو تم جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آصف علی نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کہا، ہم آدمی آصف علی صاحب، موت سے آنکھ مچولی کھیلتے زمانہ ہو گیا۔ اب نہ خوف محسوس ہوتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے۔ دکھ البتہ ہوتا ہے بے گناہ مارے جانے والوں کا۔ ریسٹ ہاؤس بھی پھر بن جائے گا اور اسے بنانے میں کوئی ٹھیکیدار اور کوئی انجینئر بھی بن جائے گا، مگر چوکیدار مفت میں مارا گیا، اسے کوئی کچھ نہیں دے گا۔ الزام شاید دے گا کہ اس کی کوتاہی کے سبب ایسا ہوا۔ کلیم اللہ نے کچھ سمجھا تھا، کچھ نہیں سمجھا تھا۔ کیا ہوا دیدی؟ کاجل نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کچھ نہیں بیٹا، تمہاری وجہ سے ہم بچ گئے۔ مجھے آفریدی کی بات یاد آئی۔ نہ کوئی کسی کی وجہ سے مارا جاتا ہے، نہ کسی کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے تو خدا پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ حمل درآمد کا وقت آ جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بے گناہ مارا گیا اور جسے نشانہ بنایا گیا تھا وہ بچ گیا۔ اب ہمیں یہاں ایک منٹ نہیں رکنا چاہیے، میں نے کہا، ورنہ آصف علی اگلا نشانہ تمہارا گھر ہوگا۔ ہم وہ ہدف ہیں جس پر چلائے جانے والے تیر سے ہم شکار نہیں ہوتے۔ اب خود کو بچائیں۔ ایسے اناڑی ہیں شکاری؟ میں نے کہا، شکاری تو تقدیر ہے، تقدیر سے بچ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی، لیکن احتیاط اور اپنے دفاع سے غافل ہونا غلط ہے۔ ہم چلتے ہیں گاڑی میں، میں، تم اور کلیم۔ عورتوں کو دوسری گاڑی میں یہاں سے دور اپنے ایک دوست کے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہم ساتھ نہیں جا سکتے؟ کاجل نے کہا، ابھی میں وعدہ نہیں کر سکتا، عورتوں کا غیر علاقے میں جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ آصف علی نے کہا، بہت سخت روایات کے پاسدار لوگ ہیں، عورت کا سایہ تک بے پردہ نظر نہیں آتا وہاں۔ ہم پردہ کر سکتے ہیں، میرے پاس برقع ہے، کاجل کے لیے کوئی بندوبست ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، مگر آصف علی سوچ میں پڑ گیا۔ تماشا بن جاؤ گی تم لوگ، تمہیں سیدھا کسی حویلی کی چار دیواری میں پہنچا دیا جائے گا جہاں تمہارا ہم سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ وہاں عورتیں ہوں گی جو تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ پائیں گی اور ان کی بولی کا ایک لفظ تمہارے پلے نہیں پڑے گا، کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا۔ بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہو گی جیسے کہ اس وقت دیکھ رہی ہو۔ میں نے کہا، سارے فیصلے مرد کرتے ہیں،
باہری باہر کلیم اللہ کا معاملہ طے ہو جائے گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آصف علی نے بتایا۔ میں اس کی پھوپھی سے ملنا چاہتی تھی، کاجل نے مایوسی سے کہا۔ ابھی تم جاؤ ڈرائیور کے ساتھ، آصف علی نے کہا۔ اگر بات بن گئی تو ہم آ جائیں گے تمہیں لینے کے لیے۔ پولیٹیکل ایجنٹ سخت آدمی ہے، میں تو جا سکتا ہوں، میرے غیر علاقے میں تعلقات ہیں اور اپنے ساتھ میں کسی کو بھی لے جاؤں، عورتوں کو نہیں۔ کل بھی وہ انکار کر چکا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ پھر کہے گا کہ جب کلیم اللہ کے عزیز آ سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں بزیتے ہیں؟ یہ بات مجھ سے نہیں کہہ سکتا وہ، میں ذرا خانم کو سمجھا دوں، اس سے میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی ویسی خطرے کی بات ہے، وہ جلدی گھبرا جاتی ہے۔ آصف علی نے معذرت امیز لہجے میں کہا۔ میرے دوست کا گھر ناصر پور میں ہے، آلو بخارے اور خوبانی کے باغات ہیں اس کے، کبھی کبھی ہم ویسے بھی چلے جاتے ہیں، میں کہوں گا انہیں سیر کرا لاؤ۔ صرف 15 منٹ کے بعد وہ سب ایک شاندار گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو چکی تھی۔ کاجل پہلے سخت دل گرفتہ اور مایوس تھی، مجھے ڈر تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، یہ خیال اسے ضرور آئے گا کہ شاید کلیم اللہ کو وہ پھر نہ دیکھ سکے، لیکن ذہنی طور پر اس نے خود کو تیار کر رکھا تھا۔ گزشتہ روز کا ہسٹریا ایک جذباتی پریشر والو کھلنے کا نتیجہ تھا، یہ پریشر اس کے وجود میں نہ جانے کب سے پیدا ہو رہا تھا۔ اعصابی دباؤ ختم ہو جانے کے بعد ہماری بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کار میں بیٹھے اس نے جانتے بوجھتے کلیم کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کلیم نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کاجل روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کلیم بہت دیر تک دور جاتی گاڑی کو دیکھتا رہا تھا۔ میں نے کہا یار تم بلا وجہ اداس ہو رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر میں ہم سب چلیں گے۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کے مسکرایا، اس کی نگاہوں کا مفہوم بہت واضح تھا۔ خاموش رہنے کے باوجود اس نے کہہ دیا تھا کہ انکل سکندر، میں اتنا چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں کہ جھوٹ سے بہل جاؤں، میں سب سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے دیدی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی، شاید اب ہم کبھی نہ ملیں گے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کی امید تو رکھیں گے۔ ہم بھی نکلنے والے ہی تھے کہ آصف علی کا منہ بولا بیٹا آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی صورت پر حیرانی اور ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے ناپسندیدگی کے جذبات کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس نے بادل نخواستہ میرے سلام کا جواب دیا۔ آصف علی نے کہا، بھائی یہ عامر ہے، میرا بیٹا۔ آپ کا بیٹا؟ میں نے بھی عمدن حیرانی کا اظہار کیا۔ اسے بیٹا بنا لیا میں نے، آصف علی نے کہا۔ آج دکان نہیں کھولی آپ نے؟ عامر نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے خاصی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، یہاں بھی تم ایک بدتمیز سیلز مین کی طرح بات کر رہے ہو، حالانکہ یہ گھر ہے اور سامنے کوئی گاہک نہیں، تمہارا باپ ہے۔ باپ؟ اس نے خاصے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر ہے تو تمہیں کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ ہم تو روز اسی طرح بات کرتے ہیں، گویا عادی مجرم ہو۔ آصف صاحب نے مروت اور لحاظ میں بگاڑ رکھا ہے تمہیں، میں نے کہا۔ آصف علی نے فوراً مداخلت کی۔ عامر آج تم دکان کھولو، مجھے ذرا ان کے ساتھ کام سے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات تمہیں بتائی جائے، میں نے کہا۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، وہ بولا۔ اس کی بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے اسے ایک چھوٹا سا سبق سکھانا ضروری سمجھا۔ تم ساتھ نہیں چلو گے؟ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے اس کی کلائی کو بل دے کر اسے اپنے سامنے کر لیا اور گھٹنا اس کی کمر سے یوں لگا دیا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری تو کہو سوری، ورنہ تمہیں میرے قدموں میں ناک سے لکیریں نکالنی پڑیں گی۔ میں نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ وہ کراہا، ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، ہو چکا ہے بیٹے، بس آج تک تم مجھ سے ملے نہیں تھے، میں نے کہا، اور اس کی گدی پر ہاتھ رکھ کے اسے ایک دم جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور اس نے میری گرفت سے آزاد ہونے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ایک نوعمر نا تجربہ کار لڑکا تھا۔ وہ میری پیشہ ورانہ مہارت اور تجربے کا شاہ مقابلہ کرتا۔ ایک اور جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کے واویلے پر آصف علی کچھ کرتا، میں نے اس کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ تڑپ کر اٹھا۔ اس کی ناک رگڑ سے یوں لال ہو گئی تھی کہ لگتا تھا اسے خون ٹپکنے والا ہے۔ آپ کے گھر میں میری تذلیل ہو رہی ہے اور آپ خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس نے چیخ کر آصف علی سے کہا۔ اس کی ابتدا خود تم ہی نے کی تھی، آصف علی نے برہمی سے کہا۔ تم کو خیال نہیں آیا کہ یہ میرے مہمان ہیں؟ میرے ہی گھر میں تم نے ان کو میرے سامنے بے عزت کیا، اب مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟
توقعات آپ کو ہیں مجھ سے، یہ مت بھولیں۔ تم بھی اپنی اوقات کو مت بھولو۔ یہ سوچو کہ تم کیا تھے اور آج کیا ہو۔ آصف علی کی مجبوری اور محتاجی اب ختم ہو چکی تھی۔ میں داماد ہوں اس گھر کا، بیٹا بنایا ہے آپ نے مجھے، لیکن میں تمہارا زرخرید باپ نہیں ہوں، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی عزت کو گروی رکھ دیا ہے۔ آصف علی نے داڑھ کر کہا، عزت کرو گے نہیں تو عزت پاؤ گے بھی نہیں، سمجھے؟ اور نہیں سمجھے تو ابھی وقت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جاؤ دکان کھول کے بیٹھو۔ اس نے چابیاں عامر کی طرف پھینک دی۔ عامر کو ابھی تک علم نہیں تھا کہ آصف علی نے مستقبل کے کتنے بڑے فیصلے تبدیل کر دیے ہیں۔ کل میرے دکان میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی جو پوزیشن تھی وہ راتوں رات بدل گئی تھی۔ اس نے چابیاں اٹھا لی اور مجھے خون آج شام نظروں سے گورتے ہوئے بولا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ بھی سمجھ لیں، میں سمجھ لوں گا سب سے۔ اس کے الفاظ میں دھمکی تھی۔ جا کے اپنی ناک کی فکر کرو، کہیں کٹ ہی نہ جائے۔ ابھی تو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر سب دیکھیں گے۔ آصف علی میرے بزرگ ہیں، تم نے پھر ان کے ساتھ غلط لہجے میں بات کی تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو میرے ساتھ بدتمیزی کا نکلا تھا۔ چلو روانہ ہو جاؤ۔ میں نے چٹکی بجائی اور اس کی طرف بڑھا تو وہ دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ دروازے میں رک کر اس نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کچھ کہا۔ ظاہر ہے اس نے مجھے دعا نہیں دی تھی، گالیاں دی تھی، مگر میں نے مسکراتے ہوئے اسی ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا جیسے یہ لوگ منڈیر پر بیٹھے ہوئے کوے کو یا دروازے پر کھڑے کتے کو بھگانے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تو یہ حد سے بڑھ گیا، آصف علی بولا۔ یہ بات نہیں آصف صاحب، احساس آج ہوا ہے آپ کو، ورنہ آپ نے اس کی سرکشی اور گستاخی کو نظر انداز کرنے کا رویہ اختیار نہ کیا ہوتا تو اس کی اتنی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ ممکن ہے آپ کو میرا جارحانہ انداز بھی برا لگا ہو۔ نہیں باخدا نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم نے اسے بہت صحیح وقت پر دوا کی پہلی خوراک دے دی، جب اس کی خود سری کا مرض میری عزت نفس کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ ممکن ہے اب وہ ٹھیک ہو جائے، ابھی نہ ہوا تو اگلے 2 روز میں ہو جائے گا، یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔